بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یہ بات صادر آتی ہے میاں نواز شریف صاحب پہ۔ انہوں نے یہ تقریر کی ہے جس کے اندر ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا دوبارہ سے صدر بنا دیا گیا ہے۔ اس تقریر کے اندر وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ بات کر رہے ہیں اپنے دوسرے مخالفین کے خلاف۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے تو پھر ایک لائن کو پکڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے آپ کی پیدائش بھی ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے آپ کی حکومتیں بھی بن رہی ہیں، اور اپنے سیاسی مخالفین وہ بھلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، وہ بھلے عمران خان ہو، آپ کے سیاسی مخالفین کی حکومتیں بھی گرائی جاتی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سائیڈ پہ چلنا ہوگا۔ اور نواز شریف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 1993 میں ان کی حکومت جو ہے گرائی گئی، گرانے والوں میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو بھائی بنانے والے کون تھے؟ اس کا بھی آپ قوم کو جواب دیں، پورا سچ بولیں پھر۔ اور اگر آپ پوری بات کریں گے تو پھر یہ جو آپ کا ایک علامہ ہے، ایک شکایت ہے پوری قوم کی طرف کہ قوم آپ کے لیے نکلتی نہیں ہے، یہ شکایت ختم ہو جائے گی، قوم آپ کو قبول کر لے گی۔ لیکن اتنی ایک دفعہ آپ ہمت تو کریں، اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں کہ پورا سچ بتائیں کہ آپ کی پیدائش جنرل جیلانی کی سیاسی گود میں ہوئی، اور آپ جو ہے جنیجو صاحب کے ساتھ تھے، اور آپ نے جنیجو صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ اور اس کے بعد جو آپ کی 1990 کے اندر حکومت بنتی ہے، وہ تو بنتی ہے جب فوج ISI کی مدد سے اسلامی جمہوری اتحاد مرز وجود میں آتا ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، ان کے بندے توڑے جاتے ہیں، سیاسی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ چھانگا مانگا، یہ جو ساری ایپیسوڈز ہوتی ہیں یہ کدھر ہوتی ہیں؟ تو بھائی یہ معاملہ ہوا کہ اس وجہ سے آپ کی حکومت بنی تھی 1990 کے اندر، اور آپ کا تو کوئی سیاسی وجود ہی نہیں تھا۔ آپ تو ایک نوجوان تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے نوجوان تھے، کاروباری ایک خاندان تھا، آپ کو تو ایز این آپشن لا کے ایک رکھ دیا گیا، اور پنجاب کے اندر پہلے آپ کی شمولیت ہوئی ہے، چیف منسٹر بنایا گیا آپ کو، بعد میں جا کے پھر آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ بنانے والے، آپ کی سیاسی تربیت کرنے والے، یہ سارے کے سارے فوجی تھے، اور پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہی آپ پنگے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ کوئی بھی ہو، جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اپوائنٹمنٹ ہو، جنرل عبدالوید کاکڑ والا معاملہ ہو، جو کاکڑ فارمولہ لگتا ہے آپ کی حکومت جاتی ہے، اس کے بعد بڑے جنرل جہانگیر کرامت والا معاملہ ہو کہ آپ ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، پھر آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ یہی پھڈے بازی کی، اور آپ کی پھر حکومت کو چلتا کیا گیا، اور 12 اکتوبر 1999 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جلا وطن ہو جاتے ہیں، اور آ کے پھر دوبارہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو کھڑا کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، اور یہ بیانیہ آپ بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی جو 3 ججوں نے میری حکومت کو ختم کر دیا، تو یہ جو میری حکومت کا خاتمہ ہے، میں اتنے کروڑوں عوام کا نمائندہ وزیر اعظم ہوں، تو مجھے یہ 3 لوگوں نے فارغ کر دیا، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اصول اور قانون کے مطابق ہی آپ بات کریں نا۔ اگر آپ اتنے اصولی ہوئے پڑے ہیں، کبھی کسی ٹائم آپ حضرت میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بننے کے آپ خواب دیکھتے ہیں جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے فروری 1997 کے الیکشن میں؟ پھر کبھی جا کے آگے جب یہ 2000 معاملہ آتا ہے پاناما لیکس والا، اور آپ کی 2013 سے 18 والی جو گورنمنٹ ہے، اس ٹائم کے درمیان آپ دوبارہ جو ہے انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پھر آپ جنرل مشرف کے ٹرائل کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب خود کنفیوزڈ ہیں، پورے کا پورا بیانیہ کنفیوزڈ ہے، کیونکہ ان کی جو سیاسی پارٹی ہے یہ انہوں نے خود نہیں بنائی، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہے، یہ جنیجو صاحب کے ساتھ تھے، یہ سارا معاملہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن اگر آپ نے خود سیاسی کاوش کی ہوتی،
آپ نے گراس روٹ لیول سے اپنی پارٹی بنائی ہوتی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی, جیسے یہ عمران خان نے بنائی ہے, تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو بھی جاتا تو کبھی آپ ملک چھوڑ کے نہ بھاگتے, آپ جیل میں رہتے, اسی طرح جیل میں رہتے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل کے اندر رہا, اسی طرح جیل میں رہتے جیسے ابھی عمران خان جیل کے اندر ہے. تو آپ جیل میں نہیں رہے, آپ نے ایک کر لی ڈیل کر لی, آپ ادھر سے بھاگ کے چلے گئے اور پوری کی پوری پارٹی کو لاوارث چھوڑ دیا اور آپ جلا وطن ہو گئے. دوبارہ پھر آپ نے سیلف ایگزائل کی ہے یہ 3 سال, یہ 2020-21 والا ٹینیور ہے, اس ٹائم آپ نے پھر یہی کام کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا لینا ہے تو پھر آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے, آپ کو پھر سیاسی قیدی بننا ہوتا ہے, مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ٹف ٹائم آتا ہے تو آپ دوبارہ ڈیل کی طرف جاتے ہیں, بارگین کی طرف جاتے ہیں, دوبارہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. وہ آپ ہوں, آپ کی بیٹی ہو, آپ کا جو بھائی ہے وہ تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے کہ وہ تو کہتا ہی نہیں کہ میں بڑا انقلابی ہوں یا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, وہ تو کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. یا تو پھر آپ نے چلنا ہے تو سیدھا چلے, اسٹیبلشمنٹ کو آنکھ دکھانی ہے تو دکھائیں, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ جو 76 سالہ تاریخ ہے, اس کے اگر سب سے بڑا چیف اینیمی ہے, پولیٹیکل چیف اینیمی ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کو آپ پھر آنکھ دکھائیں, پوری آنکھ دکھائیں, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بیرکس تک محدود ہو جائیں گے, لیکن وہ کام کرنے کے لیے بہت کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے جو آپ تیار نہیں ہیں. آپ مزے بھی لے رہے ہیں سینٹر میں, ادھر پروونس میں, ساتھ یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ ووٹ ملتا ہے, دوبارہ سے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھڑا کروں. تو اس طریقے کے سیاسی لائے عمل سے آپ کو سکسیس نہیں مل سکتی. یہ وہی ملے گا جو بھی آپ کو ملا, عوام نے جو رسپانس دیا ہے آپ کو, اور اس طریقے سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اور اس طرح سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں پھر, یہ یعنی کہ یہ جوڑ توڑ کر کے تو آپ انقلاب کی اور جمہوریت کی سیاست کی بات کرتے ہیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس کے رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلام دعا کرنے سے, پیروں میں پڑھنے سے جو پرواز ہے سیاسی اور جمہوری, اس میں کوتاہی آتی ہے. ابھی آپ نے دیکھنا ہے اس طرح پرواز کرنی ہے, اس کے بغیر کرنی ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تب تک کے لیے اتنا, اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.